بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجئے۔ سبق نمبر 98۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی۔ میں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں حضرت مجدد صاحب کی ایک عجیب بات پڑھی اور پڑھ کر کچھ دیر تک میرا سر چکرانے لگا اور میں حیرت میں ڈوب گیا۔ حضرت نے پہلے تو یہ نقل کیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مرید صادق تو وہ ہے جس سے 20 سال تک کوئی گناہ نہ ہوا ہو اور 20 سال تک اس کے بائیں ہاتھ کا فرشتہ کچھ بھی نہ لکھ سکے۔ اس کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں لیکن میرا خیال تو اپنے بارے میں یہ ہے کہ شاید میرے دائیں ہاتھ کے فرشتے نے 20 سال سے کچھ بھی نہ لکھا ہوگا، کیونکہ میں نے کوئی نیکی ہی نہیں کی اور میرے بائیں ہاتھ کے فرشتے کو لکھنے سے فرصت ہی نہ ملتی ہوگی۔ بھائیو، دیکھا کہ اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے صوفی اور بزرگ جنہوں نے الحاد اکبری کو ختم کرنے سب سے پہلے قدم اٹھایا اور اکبر نے جو رسم و رواج جاری کیے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے ننگی تلوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے، اور جنہوں نے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ اپنی نیکیوں کو نیکی بھی نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو گنہگار خیال کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ داہنی طرف کا فرشتہ تو بیکار بیٹھا ہوگا اور بائیں طرف کا فرشتہ برائی لکھنے میں ایسا مشغول ہوگا کہ اسے فرصت ہی نہ ہوگی۔ جب یہ حضرات یہ کہتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ کر لینے کی اجازت ہوگی؟ استغفار بھی استغفار کے قابل۔ حضرت رابعہ بصریہ جو بہت بڑی زاہدہ عابدہ عورت تھی، وہ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار بھی استغفار کے قابل ہے، یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہوتا اور اس میں بھی ہم سے گستاخی ہو جاتی ہے، اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس لیے اس استغفار پر بھی پھر سے استغفار کرنا چاہیے۔ اساتذہ کی بے ادبی کا عبرتناک انجام۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو میرے طالب علمی کے دور میں پیش آیا ہے۔ ایک ہمارا ساتھی تھا اور بہت ذہین تھا، ایک مرتبہ سنتا تو پورا سبق یاد ہو جاتا تھا، بڑا ہی ذہین، بڑا چالاک اور صلاحیت اور استعداد والا تھا۔ وہ طلباء کو تکرار کرایا کرتا تھا مگر اس میں ناز اور تکبر تھا۔ وہ اپنی تکرار میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں استاد سے بھی اچھا پڑھا سکتا ہوں، اور واقعی وہ بہت اچھے طریقے سے تکرار کراتا تھا اور سارے طلباء اس کو مانتے تھے۔ جب 3 ماہانہ امتحان ہوا تو مدرسے کے تمام طلباء میں اول نمبر پر کامیاب ہوا اور امتیازی نمبر حاصل کیے، مگر صرف 3 ماہ کے بعد جب 6 ماہی امتحان آیا تو وہ بالکل 0 نمبر آیا اور ناکام ہو گیا۔ اب یہ سوچنا ہے کہ 6 ماہی اور 6 ماہی میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ مشکل سے 3 مہینے۔ اس کے باوجود اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے والا 0 نمبر سے فیل کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے سے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی ذلتی کی، ان کو اپنے سے بڑا سمجھنے کے بجائے اپنے سے چھوٹا سمجھا اور ان کی بے ادبی کی، اور یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوا۔ اب معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، کیسا ہے۔ طلباء کو اس قصے سے عبرت لینا چاہیے اور اپنے اساتذہ اور بڑوں کا ادب کرتے رہنا چاہیے، ان کی ذلتی ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ اسی سے علم آتا ہے، ورنہ اولاً تو علم نہیں آتا، اور اگر آ گیا تو وہ علم نفع نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اساتذہ اور مشائخ کے ادب کی توفیق دے اور بے ادبی سے حفاظت فرمائیں، آمین۔